لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز إنما يخوف الشيطان أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وقال في موضع آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا. انسانوں میں اللہ رب العزت جو نعمتیں عطا کی اس میں سے ایک عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی وہ توحید کی نعمت ہے. اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں آخری دم تک توحید پر قائم رہنے کی اور دین پر مستقیم رہنے کی تلقین کی ہے. معزز بزرگوں، نوجوانوں، چھوٹے عزیزوں، آواز پر لبیک کہنے والی ماں اور بہنوں، کسی بھی قوم کو کمزور کرنے کے لیے کئی طریقے اپنائے جاتے ہیں. جب سامنے والی قوم طاقتور ہوتی ہے، ہمت والی ہوتی ہے، تو اس قوم کو بجائے اس کے ساتھ جنگ کرنے کے یا پھر اسے پست کرنے کے لیے کئی طور طریقے اپنائے جاتے ہیں. ہندوستان کے حالات بھی کچھ اسی طرح سے ہیں. مسلمانوں کے جو حالات آج کل ہندوستان میں ہو گئے ہیں وہ کچھ اسی طرح سے ہیں. اس قوم کو بھی پست کرنے کے لیے، بزدل بنانے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے دشمن کئی حربے اپنا رہا ہے. اس میں سے ایک حربہ ہے جو آج کل بلکہ 2 سالوں سے چلتا آ رہا ہے اور آج کل کچھ زیادہ ہو گیا ہے سیاست کے پیش نظر، وہ ہے موب لنچنگ. موب لنچنگ جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں بھیڑ کا تشدد. اچانک سے کچھ لوگوں کا کسی ایک پر جو ہے اپنی تشددی کا اظہار کرنا، اس کو مارنا، اس کو کاٹنا، اس کو طرح طرح سے تکلیفیں دینا، یہ بھی عام ہوتے جا رہا ہے.
آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ موب لنچنگ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، نیا حربہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا حربہ ہے. بلکہ ہمیں قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو یہ فرعون کے زمانے سے ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرعون نے مسابقے کے لیے بلایا، کمپٹیشن کے لیے بلایا جادوگروں کو بٹھا کر کے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے اللہ کے حکم سے، جادوگر بھی آئے. تو بہرحال وہاں مسابقہ ہوا. انہوں نے کہا کہ اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ ڈالے، وہ اپنی جادوگری دکھائے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی معجزہ کا اظہار کیے جو اللہ رب العزت انہیں دیا تھا. آخرکار جب جادوگروں کو پتا چل گیا کہ ایمانی طاقت اصل اللہ پر ایمان رکھنے والے یہ ہیں، کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. یہ واقعہ ہونے کے بعد فرعون نے بہرحال جو جادوگر ایمان قبول کر لیے ان کو عذاب دیا، ختم کر دیا. یہ واقعہ خاص طور سے یہ واقعہ قوم میں بنو اسرائیل میں جہاں پر فرعون تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، ایک طرح سے یہ واقعہ اس بات کا اظہار تھا کہ ایسے اتنے بڑے بڑے جادوگر ایمان میں داخل ہو گئے تو بجائے ہم غلطی پر ہیں، ہم فرعون کو پوج رہے ہیں، فرعون کو مان رہے ہیں، فرعون کی ربوبیت کا اقرار کر رہے ہیں. اب یہ چیز قوم میں بیٹھی ہے. اب اس کے لیے فرعونی جو حواری تھے وہ فرعون کو للکارتے ہیں، اس کو بھڑکاتے ہیں. کہتے ہیں وقال الملأ، قرآن کریم نقشہ کھینچا ہے، وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون. جب موسیٰ کی قوم نے، جب فرعون کی قوم نے فرعون سے کہا، یہ اس کے حواری تھے جو اس کے اطراف وزیر وغیرہ ہوتے ہیں، تو موسیٰ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ کل تو موسیٰ ایک عجیب معجزہ دکھا کر کے گیا، ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ وہ زمین میں فساد مچائیں، زمین میں فساد برپا پیدا کریں تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ تو فرعون نے کہا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. اب ہم کیا کریں گے، ان کے جو بھی اولاد پیدا ہوگا بنو اسرائیل میں جو ایمان لائے ہیں، وہاں پر جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کریں گے اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے. اور یہ طریقہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے بھی فرعون اپنایا تھا. بعد میں فرعون نے پورے بچوں کو قتل نہیں کرتا تھا، ہر ایک بچہ جو پیدا ہوتا تھا مومن گھرانے میں اس کو قتل نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک دہشت بٹھا رکھا تھا، ایک ڈر بٹھا رکھا تھا، تاکہ جو ہے بنو اسرائیل کو یہ احساس ہو جو ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، جو ایمان میں ہیں وہ کمزور ہو جائیں اور باقی دیگر ایمان میں داخل نہ ہو، اس ڈر سے کہ اگر ہم بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لا لیں گے تو ہمارے اولاد اگر پیدا ہوں گے تو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ دہشت بٹھانا یہ طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، یہ موب لنچنگ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں بلکہ یہ اس دور سے چلا آ رہا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک خفیہ دعوت کا حکم تھا. آپ چھپے چھپے جو ہے دین کی دعوت دے رہے تھے، اور جو لوگ دین پر آئے تھے ان کو تقویت دے رہے تھے، ان کا تزکیہ نفس کر رہے تھے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ محمد اب وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے، اعلانیہ دعوت کرو، آپ کو یہ صفا پر کھڑے ہوئے اسلامی دعوت دے دیا، یہاں سے سلسلہ شروع. طرح طرح کے حربے اپنائے، طرح طرح کے طریقے اپنائے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنو ہے، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے. طرح طرح کے حربے اپنائے. کیوں؟ جس نے جو اسلام کی دعوت لے کر کھڑا ہوا ہے، جو فکرہ لے کر کے کھڑا ہوا ہے، اگر اس کو ذہنی پریشر دے دیا جائے، ذہنی ٹارچ کر دیا جائے، وہ کمزور ہو جائے گا. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ ساحر ہے، اس کی بات میں مت آنا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ برابر قرآن کریم میں آپ کو برابر صبر دلاتے رہے. وما انت بساحر وما انت بنعمت ربك بمجنون
وما علمناه الشعر، نہ ہم نے آپ کو شعر و شاعری سکھائی ہے، اور نہ ہی تم پاگل ہو اور نہ ہی تم ساحر ہو محمد، صبر کرو، فاصبر لحکم ربک۔ تو پہلا حربہ جو ہے کمزور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حربہ اپنائے اور دیگر حربے اپنائے۔ پھر آخری حربہ جب مسلمان رکے نہیں، اسلام بڑھتے جا رہا تھا، بڑھتے جا رہا تھا، بڑھتے جا رہا تھا، موب لنچنگ سٹارٹ کر دی، موب لنچنگ سٹارٹ کر دی۔ جو مومن کمزور گھرانے کے تھے وہ طاقتوروں کو نہیں ہاتھ لگاتے، جو خاندانی اعتبار سے جو مضبوط تھے، صحابہ ایمان لائے تھے، انہیں نہیں چھوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہاں چھوتے تھے؟ حضرت عمر کو ہاتھ اٹھانے کی کہاں ہمت تھی، ان کی کہاں جرت تھی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ اٹھانے کی جرت کہاں تھی؟ بیک گراؤنڈ پاور تھا۔ کمزور مسلمانوں کو اٹیک کیا، حضرت بلال کو پکڑا، موب لنچنگ کی ان کی۔ معاشرے کے جو اوباش طبقے کے اوباش افراد تھے، نوجوان، ان کے ہاتھوں میں جو ہے باندھ کر کے بلال کے حوالے، ان کے حوالے کر دیا، کھینچتے ہوئے جاتے، بلال کو بھوکا رکھتے، مارتے، پیٹتے۔ آل یاسر، کیسی مثالیں موب لنچنگ کی آپ کو نہیں ملے گی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، تاکہ یہ بلال جو ایمان لایا ہے یہ کمزور ہو جائے، اور اگر کوئی ایمان میں داخل ہوگا تو اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ کسی بھی قوم کو کمزور کرنے کے لیے، پست کرنے کے لیے یہ طریقے دشمن اپناتا ہے، مگر برابر ایمان پر قائم رہے، ایمان بڑھتے رہا، ہجرت ہو گئی۔ ہجرت ہونے کے بعد کئی مسلمان اور تھے جو اپنے ایمان کو دلوں میں چھپائے رکھے تھے، اظہار نہیں کیا۔ اگر اظہار کریں گے تو یہ لوگ موب لنچنگ کریں گے۔ ایسا واقعہ ایک اور پیش آیا۔ اب دیکھیں غزوۃ الرجیع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 10 افراد کو کارا کے مقام سے کچھ افراد آئے، ایمان لانے کا بہانہ کیا، اور جو ہے اور یہ کہا کہ آپ کچھ صحابہ کو ہمیں علم سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے بھیج دیے۔ 10 صحابہ کو بھیجا، اس میں سے حضرت خبیب بھی تھے۔ 7 لوگوں کو وہیں پر حملہ کیا، 8 لوگ بلکہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ پھر خبیب کو اور حضرت زید، دیگر زید ہیں، دونوں کو لے کر گئے، مکہ لے کر گئے حضرت خبیب۔ یہ جنگ بدر میں زبردست مظاہرہ کیا تھا، کفار قریش کو قتل کیا تھا، کافروں کو انہوں نے لے کر گئے۔ چاہتے تو مار دیتے، مگر ان کے مقاصد، حضرت خبیب کو لے کر جانے کے کئی مقاصد تھے۔ اس میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ یہاں پر مکے میں جو اپنے ایمان کو چھپائے رکھے ہیں، موقع پڑنے پر ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک رعب بیٹھے، ان کے دلوں میں ایک خوف بیٹھے، اور مسلمان کمزور ہو جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو اٹیک کر لیا، آپ کو جو ہے سولی پر لا کر کھڑا کر دیا گیا، زنجیریں بندھے ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد آپ پر تیر برسائے گئے، تیر پیوست ہیں آپ کے جسم میں، لہو لہان ہو رہا ہے جسم، ہنس رہا ہے پورا معاشرہ، پورے قریش ہنس رہے ہیں، اطراف و اکناف ہنس رہے ہیں۔ اپنے بڑے پیارے اشعار کہتے ہیں، تفصیل ہو جائے گی، لمبے اشعار ہیں۔ تو میرے حال ایسے وقت ابو سفیان آ کر کے کہا کہ شاید سوچ رہا ہوگا کہ تو گھر میں آرام سے بیٹھا رہے اور محمد تیری جگہ میں ہو، اس کا حال یہ ہو جائے۔ کہا کہ محمد جہاں کہیں بھی رہے، میری جان چلی جائے، پرواہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیر میں کانٹا بھی چجے، مجھے برداشت نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے میرے بھائی؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹیک کرنا اور ان پر حملہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ایک تو موب لنچنگ ہے، اور مقصد اس میں سے، مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا تاکہ جو اہل مکہ میں، مکے کے اندر جو مسلمان اپنے دلوں میں ایمان کو چھپائے رکھے ہیں وہ کمزور پڑ جائے۔ کسی بھی قوم کو کمزور کرنے کے لیے، کسی بھی قوم کو پست کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے، یہ حربہ اپنایا جاتا ہے کہ وہ قوم کمزور ہو جائے۔ تو اسی طریقے میں سے، اسی حربے میں سے ایک حربہ ہے موب لنچنگ۔ آپ تاریخ کے اوراق گھمائیے، تاتاری تقریباً 150 سال 500 سال حکومت کی انہوں نے۔ ایسا لگتا ہے حافظ ابن اثیر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب التاریخ الکبیر اس میں لکھتے ہیں کہ یہ تاتاری صرف آئے ہوئے تھے اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ بہت مسلمانوں کو مارا، بہت مسلمانوں کو قتل کیا انہوں نے۔ جب آخرکار، تاریخ بہت لمبی ہے، آخرکار جب مسلمان بھی تیار ہو گئے، اب ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے، جنگ کرنی ہے، ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے، مسلمانوں نے بھی تیاریاں شروع کر دی جنگ کرنے کی۔ اب یہ تاتاریوں کے خلاف لڑنا ہے کسی بھی طرح سے۔
آخری مرحلہ صبر کیے، گردنیں اڑ رہی تھی مسلمانوں کی. آخرکار مسلمانوں نے طے کر لیا کہ اب جو ہے ان کے خلاف لڑنا ہے. پتا ہے کیا کیا تھا انہوں نے؟ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے جو مسلمانوں کو قتل کیا تھا ان کی کھوپڑیوں کو اپنے بچوں کے حوالے کر دیا، اور بچے جو ہے لات مار کر فٹ بال کی طرح کھیلتے تھے ان کھوپڑیوں کو. اب جو تیاری کر رہے ہیں مسلمان وہ کمزور پڑ جائیں گے، تاکہ مسلمان جو ہمارے خلاف تیاری کر رہے ہیں جنگ کی وہ کمزور پڑ جائے، وہ پست ہو جائے. یہ دشمن کے حربے ہیں میرے بھائی. ہٹلر وہ بھی آیا تھا، ہر ایک جانتے ہیں کتنوں کو قتل کیا، قتل کر کے ایک دم اوپر تک پہنچ گیا. یہ بھی یہی طریقہ اپنایا، اپنی قوم کو بنایا، لوگوں کو بنایا، اپنا فکرہ جو ہے لوگوں میں پیدا کیا، مسلمانوں کو قتل کرتے گیا، دیگروں کو قتل کرتے گیا. آج ہماری دشمن قوم ہندوستان کے اندر یہی طریقہ اپنا رہی ہے. یہ قوم بہت چھوٹی ہے مگر اپنے افکار بہت سے لوگوں میں ڈال دی ہے کہ آپ مسلمانوں کو اگر کمزور کرنا ہے ہندوستان کے اندر، مسلمانوں کو اگر پست کرنا ہے اس قوم کو، ان کے ساتھ موب لنچنگ کرو. اس کے دل میں ڈر بیٹھ جائے، مسلمان نکلے گھر سے سوچے کہ پتہ نہیں مجھ پر کب حملہ ہو جائے گا. میرے بھائیوں، یہ دشمن کے حربے ہیں. آپ کو میں نے قرآن سے، سیرت سے اور تاریخ سے دلیلیں دے دی. چلیے اب ایسے موڑ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کرنا تو بہت کچھ ہے، اگر بتاتے چلے تو تقریباً 5-6 گھنٹے ہو جائیں گے. بس اس مختصر سی مدت میں کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. کرنا کیا ہے ہم کو ایسے وقت؟ پہلی بات یہ طے کریں، یہ ذہن میں رکھیں، خوف العبادہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو آزماتے ہیں خوف دے کر کے، ڈر دے کر کے، دشمنوں کا ڈر جو ہے دل میں بٹھا کر کے آزماتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ دشمن سے ڈرتا ہے یا اللہ سے ڈرتا ہے. یہ ڈر صرف اللہ کے لیے ہو. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ارے مومنوں تم ان سے مت ڈرو، کافروں سے، مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اپنے اندر، مومن ہو تم، تو تم مجھ سے ڈرو، وہ دشمنوں کافروں سے مت ڈرو. تو خوف ہمارا، ڈر اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو. توکل ہو، بھروسہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہو. توکل صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ تیاریاں بھی کرنی ہیں. آج ہمارے مسلمان کہاں ہیں؟ بچوں کو تقریباً 13 سال 12 سال تک اس بچے کو کارٹون دکھا کر کے کمزور کیا جاتا ہے. اس کو کمزور کیا جاتا ہے، کارٹون دکھا کر کے بچوں کو دیگر پروگرام دکھا کر کے کمزور کیا جاتا ہے، گھروں کے اندر بٹھا کر کمزور کیا جا رہا ہے. اب جو نوجوانی میں آتا ہے، نوجوانی کے مرحلے میں آتا ہے، تو پتہ نہیں نہ جسمانی اعتبار سے طاقت ہے نہ قوت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹریننگ دیے ہیں اپنے صحابہ کو، اپنے قوم کے بچوں کو ٹریننگ دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا الا ان القوت فر، فرمایا خبردار سن لو، اصل طاقت تو تیر اندازی میں ہے. گھوڑ سواری کروائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انعام تقسیم کیے ہیں گھوڑ سواری میں جیتنے والے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رننگ ریس کروائے ہیں اپنے صحابہ کو، باقاعدہ طور پر چیلنج کے ساتھ ایک صحابی نے رننگ ریس کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل واکنگ کے سلسلے میں، نبی کریم آپ سیرت کو پڑھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. بس ہمارا نوجوان تو وقت ضائع کر رہا ہے. ہمیں ایک تو ایمان ہونا چاہیے مضبوط، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جسمانی اعتبار سے ہم تیار بھی رہنا ہے. ہم اس لائق بننا ہے کہ ہم اپنے سیلف ڈیفنس کریں، ہم اپنا دفاع کریں، اس لائق ہم بننا ہے. تو یہ ضروری ہے اس اعتبار سے تیاری. اسی کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں میرے بھائیوں، جو ہمارے قرآن کی پہلی آواز، وحی کی پہلی آواز اقرا، آج یہ قوم بھلا چکی ہے. آج یہ قوم بھلا چکی ہے. آپ اسلامی معاشرہ جہاں پر ہے، اسلامی طبقہ، وہاں پر ایک نظر دوڑائیے. یہاں پر میکینک کے دکان کھلتے جا رہے ہیں، ٹائر کے دکان کھلتے جا رہے ہیں، ہوٹلیں پہ ہوٹلیں کھلتے جا رہے ہیں. یہاں پر دیگر دکانیں، پینٹ کی دکانیں، اس کی دکانیں، سب کھل، حلال کمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
ہمارا کیا کوئی ایجوکیشن ذریعہ ہے؟ کیا ہم نے تعلیم گاہیں کھولی؟ کیا ہم نے کوئی ایسی تعلیم گاہ کھولی جہاں پر ہمارے بچے کو دنیاوی اعتبار سے دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے تیار کیا جائے؟ کیا ہمارے اندر یہ فکرہ پیدا ہو؟ نہیں. اگر کم گھرانے کے ہیں، پست گھرانے کے ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، تو بہت زیادہ 10th پڑھا دیا تو بہت زیادہ ہے. اپنے ساتھ باپ جو ہے کام میں لگا دیتا ہے بچے کو، یا اس کے آگے اگر مالی حالت اچھی ہے تو زیادہ سے زیادہ ڈگری ختم کر دے، بہت زیادہ. ہمیں ایسے پوسٹ پر جانا ہے، ایسے پوسٹ پر جانا ہے ہمارے مسلمانوں کو جہاں پر حکومتی اعتبار سے جس کا مقام ہے، معیار ہے. آج ہم چلاتے رہ جائیں گے، ہم پکارتے رہ جائیں گے، بس ہماری آوازیں یہ منبر و محراب تک ہو جائیں گی، یا پھر روڈوں پر زیادہ سے زیادہ ہم اسٹرائک کر سکیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکیں گے. ہماری آواز سینٹر تک نہیں پہنچ پائے گی. پہنچانے کے لیے قوم کے بچوں کو تیار کرنا پڑے گا. ہمارے حق کے لیے لڑنے کے لیے قوم کے بچوں کو تیار کرنا پڑے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، تعلیم دیں، دنیاوی تعلیم دیں. آپ یہ دنیاوی اور دینی تعلیم، یہ فکرہ جو ہے غلط فکرہ ہے. دنیاوی تعلیم بھی اگر صحیح مقصد کے ساتھ حاصل کریں تو اللہ رب العزت ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے اور اجر دیتا. دنیاوی تعلیم بھی اگر آپ صحیح مقصد سے حاصل کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مقصد کی خاطر آپ حاصل کریں تو اللہ رب العزت جو ہے اجر دیتے ہیں اس میں. اس کے بالمقابل آپ دینی تعلیم دکھاوے کے لیے حاصل کرتے ہیں تو یہ گنہگار ہے. تو میرے بھائیوں، ایسا نہیں کہ دنیاوی تعلیم میں یا تو غلو ہو رہا ہے، آپ اتنی تعلیم دے رہے ہیں کہ دین سے آپ بالکل بھلا رہے ہیں. نہیں، توحید کی تعلیم دے اپنے بچوں کو، قرآن کی تعلیم دے اپنے بچوں کو، اور ساتھ ساتھ میں دنیاوی علوم میں آپ آگے سے آگے لے کر کے جائیں اپنے بچوں کو، آگے سے آگے اپنے بچوں کو لے کر جائیں. خاص طور سے مرد لڑکوں کو ضروری ہے اس بات کے لیے. اس کے علاوہ اور بے شمار چیزیں ہیں جو ہمیں تیاری کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، دیگر چیزوں کے اعتبار سے ہمیں تیار رہنا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، وقت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نازل فرمائے. اگر ہم ڈریں تو صرف اللہ سے ڈریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط عطا فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے لا الہ الا اللہ پر زندہ رکھے، اور جب ہماری وفات ہو تو لا الہ الا اللہ پر ہماری وفات ہو. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو دور عطا فرما دے. جو معاشی معاملے میں پریشان ہیں ان کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دیں. جہاں کہیں مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کمزور کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو توڑ پھوڑ کے رکھتے ہیں، آپس میں انہی میں اختلافات پیدا فرما دے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.